اپنے گھر کی عورتوں، اپنی بیوی کے علاوہ خاندان کی محرم عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کو دیکھنا حرام ہے۔ چہرہ جو انسان کے جسم میں زینت کا اصل مرکز ہے، جو فتنے کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس سے پہچان ہوتی ہے حسن و جمال کی، اس کو کھولنے کا اسلام کیسے حکم دے سکتا ہے؟ وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کی آواز غیر محرم کے کھولنے کی، سامنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دے دے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ مومنون کا آخری حصہ، سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ ہم آج صرف سورہ نور کی 30 اور 31 نمبر 2 آیتوں پر بالاختصار بات کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں بہتان اور زنا کی حدود بیان کی ہیں اور اس کی شناخت بیان کی ہے، اور گھروں میں داخلوں کے آداب بیان کیے ہیں تاکہ تمام مسلمان وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والے مردوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ نظروں کی حفاظت کا حکم یہ بھی ان زنا اور بہتان وغیرہ جیسے گناہوں سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ نظر یہ دل تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور نظر سے ہی عموماً شہوانی تمام قسم کے فتنوں کا آغاز نظر سے ہی ہوتا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا ہے کہ نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتی ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے، اور پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو آغاز نظر سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معاملہ نظر کا نہایت خطرناک ہے، امام الانبیاء کو شاہانہ طور پر حکم دے کے کہا کہ ان بندوں کو کہہ دو، عورتوں کو بھی کہہ دو، مردوں کو بھی کہہ دو، اپنی نظروں کو وہ جھکا کے رکھیں۔ نظروں کو جھکا کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کے نہ دیکھیں، صرف ان چیزوں کو دیکھنا حلال نہیں ہے جن چیزوں کو دیکھنا اللہ رب العالمین نے جس سے روک دیا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں، اپنی بیوی کے علاوہ خاندان کی محرم عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے خط میں دیکھنا حرام ہے، یا کسی کی ایسی چیز جو وہ چھپاتا ہے اس کو دیکھنا حرام ہے، کسی کے سطر کو دیکھنا حرام ہے۔ مرد کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا، عورت کے سطر کو نہیں دیکھ سکتی، عورت مرد کے اور مرد عورت کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ان سے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی نظر یغضوا من ابصارہم جو اللہ نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے پہلی نظر اگر بغیر ارادہ کے کسی مرد کی کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے تو اللہ رب العالمین اس پر بندے کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد اگر وہ قصداً ارادتاً جان بوجھ کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، اور یہ بھی بدکاری اور زنا کی ہی ایک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا حصہ زنا سے لکھ دیا ہے جس کو وہ لا محالہ ضروری طور پر پائے گا۔ آنکھ کا زنا وہ حرام چیز کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا حرام باتیں کرنا ہے، اور نفس خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اصرف بصرہ کا، اگر اچانک نظر بغیر ارادے کے تیری کسی عورت پر پڑ جائے تو فوری طور پر اپنی نظر کو پھیر لو، ہٹا لو۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی طبی معاملہ ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور شدید قسم کی کوئی مجبوری ہو تو پھر اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے قاعدہ بنا دیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جس کی طرف بندہ مجبور کر دیا گیا ہو اس پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کرتے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے یہ 30 نمبر آیت ہے، 31 نمبر آیت میں اپنے نبی سے کہا کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ البتہ اتنی بات اسلام میں ضرور ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کی طرف دیکھنے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی مردوں کے لیے عورتوں کی طرف دیکھنے میں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر سے چھپائے ہوئے ہوتے تھے، اور میں مسجد کے اندر حبشیوں کو جو نیزوں اور پھالوں کے ساتھ جہادی تربیت لے رہے ہوتے تھے، ٹرین کر رہے تھے، ان کو دیکھتی ہوتی تھی، اور میں جب اکتاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہی رہتے تھے،
آپ چھوڑتے نہیں تھے، جب میں بتاتی تھی تو پھر اللہ کے نبی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ جو کھیلنے والے مردوں کو دیکھنا ہے، جو ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ اگر مردوں کے لیے جس طرح سختی ہے عورتوں کی طرف دیکھنا، تو عورتوں کے لیے اگر اتنی سختی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عائشہ صدیقہ کو ان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہ دیتے۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، جب ان کو ان کے خامد نے تیسری اور آخری طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام شریک کے گھر میں عدت گزارنے کا کہا۔ پھر آپ نے کہا نہیں، ام شریک کے گھر میں صحابہ کا آنا جانا رہتا ہے، وہ غنی عورت ہے، وہ لوگوں کو کھانے کھلاتی رہتی ہے، تو تم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عدت گزار لو۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر خواتین کے دل میں کوئی شہوانی خیال نہ ہو اور شہوانی خیال کے بغیر وہ مردوں کو دیکھ لیں تو ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ پردے کا حکم اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، پردے کا حکم مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں گی۔ باقی آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو زینت چھپانے کا حکم دیا ہے، اس لیے چھپانے کا حکم دیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے امت پر کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں چھوڑا جو سب سے زیادہ نقصان دینے والا ہو سوائے عورتوں کے فتنے کے۔ تو عورتوں کا فتنہ یہ مردوں کے لیے سب فتنوں سے بڑا اور زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے اسلام نے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت کسی بھی طرح معاشرے کے کسی جگہ پر وہ فتنے کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ اور چونکہ عورت کے جسم میں کشش ہوتی ہے اور اگر وہ زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہوگی اور پھر وہ برہنہ اور نیم برہنہ لباس پہن کر جائے گی اسی طرح لوگوں کے سامنے، تو فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ الا ما ظہر منہا کے جو الفاظ آئے ہیں اس آیت میں، اس سے بعض جید اہل علم انہوں نے استدلال کیا ہے کہ عورت اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے، باقی ساری زینت چھپانا ہے۔ الا ما ظہر منہا، وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کھول سکتی ہے، جبکہ ہمارے ان جید اہل علم علماء کرام کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے لفظ استعمال کیے ہیں وہ ظہارہ ہے، وہ اظہرہ نہیں ہے۔ اگر وہ چہرہ کھولتی ہے یا ہاتھ ننگے کرتی ہے، کھولتی ہے غیر محرم کے سامنے، تو وہ اظہرہ بنتا ہے، وہ ظہارہ نہیں بنتا۔ ظہارہ کا مطلب الا ما ظہر منہا کا معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا ہے، ہی الثیاب، یہ وہ کپڑے ہیں جو عورت نے اپنے جسم پر زیب تن کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ کپڑوں کا جو اوپر والا حصہ ہے یا برقعے کا یا بڑی چادر کا اوپر والا حصہ، یہ چھپانا کسی سے ممکن نہیں ہے۔ الا ما ظہر منہا کا یہ مطلب ہے، اور کسی کپڑے کا عورت کے وجود پر ہونا بذات خود وہ ایک کشش کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مستثنا کر دیا ہے۔ الا ما ظہر منہا کہ جو اس کے پورا پردہ کرنے کے باوجود جو چیز اس کی ظاہر ہو جائے، یہ بھی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بغیر ارادے کے، غیر ارادی طور پر ہوا سے یا کپڑا کسی چیز میں اٹکنے کی وجہ سے اگر اس کی زینت کا کوئی حصہ کھل گیا ہے تو الا ما ظہر منہا اس پر عورت کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس پر عورت کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ چہرہ اور ہاتھ، بالیاں اور انگوٹھیاں یہ چیزیں ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے لیے انہوں نے سہارا لیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے، جو آدھا قول پڑھتے ہیں اور آدھا قول پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول، وہ چہرے اور ہاتھ کو کھولنے کا وہ خامند کے علاوہ اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے ہے، وہ باہر کے غیر محرم افراد کے لیے نہیں ہے۔ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا سارا قول پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر ظلم اور زیادتی ہے، یہ ان کے ذمہ لگانا کہ انہوں نے الا ما ظہر منہا کا ترجمہ یہ چہرہ کیا ہو، ہاتھ کیا ہو اور بالیاں کی ہوں اور ہاتھوں کی انگوٹھیاں کی ہوں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب ہی نہیں ہے۔ کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو وہ جو تفسیر کر رہے ہیں سورہ احزاب کی آیت کی، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، عبداللہ بن عباس کی صحیح سند کے ساتھ تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنا پورا بدن
اپنے بڑی چادر سے چھپا کر اس کا ایک پلو سینے پر لٹکا کر پھر نکلیں اور صرف وہ یبدینا عینن واحدتن ایک آنکھ اپنی ظاہر کر سکتی ہیں. جو عبداللہ بن عباس عورت کو چہرہ ڈھانپنے سارا جسم ڈھانپنے کا ترجمہ کر رہے ہیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ اپنا سرما بھی ظاہر کر سکتی ہے، چہرہ بھی ظاہر کر سکتی ہے، بالیاں بھی ظاہر کر سکتی ہے، ہاتھ اور اس کی انگوٹھیاں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ زیادتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر ہمارے ان بزرگوں کی طرف سے جو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے ما ظہر منہا کا یہ ترجمہ کیا ہے. تو یہ ترجمہ انہوں نے نہیں کیا. ان کے لفظ سن لیں، وہ کہتے ہیں الزینۃ الظاہرۃ الوجہ وکحل العینین، کہ جو ظاہری زینت ہے اس سے مراد چہرہ ہے، وکحل العین اور آنکھ کا سرما ہے، وخداب الکف اور ہاتھ کی مہندی ہے، والخاتم اور انگوٹھی ہے. فہذہ تظہر فی بیتہا لمن دخل من الناس علیہا، یہ چیزیں جو خامند کے علاوہ اس کے گھروں میں جن کا آنا جانا ہے، جو گھر کے دوسرے محرم افراد ہیں، ان کے سامنے یہ ظاہر کر سکتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تو مطلب بالکل یہ ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے باہر کے لوگوں کے لیے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے گھر کے محرم افراد کے لیے. تو دونوں میں تو کوئی تعارض ہے ہی نہیں ہے. ویسے قرآن مجید میں کئی ایسے شواہد موجود ہیں، آیات موجود ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو سارا جسم چھپانے کا، چہرے اور ہاتھوں سمیت چھپانے کا حکم دیا ہے. یہ بعض ہمارے اہل علم جلیل القدر جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے، وہ اگرچہ استحباب کے قائل ہیں، وہ کرواتے ہیں، لیکن یہ فرضیت کا قائل نہ ہونا یہ ان کی بات درست نہیں ہے. کیونکہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. گریبان پر تو پہلے ہی کپڑا موجود ہے، پہلے ہی کپڑا موجود ہے گریبان پر، تو اوڑھنی گریبان پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلے ہی چھپا ہوا ہے اس کو چھپانے کا حکم کیا ہے؟ تو یہ اوڑھنی جو ڈالنی ہے گریبان پر، سر سے جب وہ لٹکائے گی گریبان پر تو چہرہ اس کے اندر یقینی طور پر چھپے گا. یہ اللہ رب العالمین چہرہ چھپانے کا حکم دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی اسی آیت کے اندر ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں کو زور سے نہ ماریں زمین پر تاکہ جو ان کی زینت چھپی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اور اس سے ان کے جذبات برانگیختہ ہوں. وہ اپنی پازیبوں کی آواز بھی، اپنی چوڑیوں کی آواز بھی، اپنے زیورات کی جھنکار بھی غیر محرم مردوں کو مت سنائیں. میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے کہ جو اسلام عورت کی جو چھپی ہوئی زینت ہے، پازیبیں ہیں، چوڑیاں ہیں اور اس کے زیور کی جھنکار ہے، اس کو چھپانے کا حکم دے رہا ہے اسلام. تو وہ چہرہ جو انسان کے جسم میں زینت کا اصل مرکز ہے، جو فتنے کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس سے پہچان ہوتی ہے حسن و جمال کی، اس کو کھولنے کا اسلام کیسے حکم دے سکتا ہے؟ وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کی آواز غیر محرم کے کھولنے کی، سامنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دے دے گا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نور کی 60 نمبر آیت میں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینۃ وان يستعففن خیر لهن، کہ جو عورتیں نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پردہ اتار دیں لیکن زیب و زینت اختیار کیے بغیر. تو انہوں نے کون سا پردہ اتارنا ہے؟ جو بڑی عورتیں ہیں انہوں نے قمیص تو نہیں اتارنی، یا تہ بند تو نہیں اتارنی، شلوار تو نہیں اتارنی. اس کا مطلب ہے وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ کھول سکتی ہیں. یہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، اس کا مطلب ہے باقی سب پر چہرے اور ہاتھ کو چھپانا فرض ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی دلیلیں ہیں قرآن مجید میں، کچھ احادیث بھی ہیں. ان میں سے 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت والی حدیث ہے. جب وہ پیچھے رہ گئی تھیں تو بیٹھی تھیں اپنی اسی جگہ پر اس انتظار میں کہ جب وہ میرا حوضہ ہی دیکھیں گے تو واپس آ جائیں گے اسی جگہ پر جہاں میں گم ہوئی ہوں ان سے. تو پیچھے سے صفوان بن، ان کی آنکھ لگ گئی، پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آئے. انہوں نے دور سے ایک انسان کی شباہت کو دیکھا تو جب قریب پہنچے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین عائشہ ہیں. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہتی ہیں میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی. انہوں نے مجھے پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا.
یہ لفظ ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے. اس کا مطلب ہے پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. اگر پردہ نازل ہونے سے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی نہ پہچانتے کہ یہ تو ہماری ماں ہے. اور پھر پردہ نازل ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو پردہ نازل ہونے کے بعد چہرہ اور ہاتھ سارا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. پھر کہتی ہیں عائشہ ام المومنین جب میں انا للہ کی ان کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو فوراً خمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنی بڑی چادر کے ساتھ فوراً ڈھانپ لیا. اگر چہرہ فرض ہی نہیں تھا ڈھانپنا تو پھر کیوں ڈھانپا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے. پھر دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کے لیے نکالنے کا حکم دیا. اور جب آپ سے کہا گیا کہ کچھ عورتوں کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا وہ دوپٹے بھی نکل آئیں یا وہ بغیر پردے کے نکل آئیں. آپ نے کہا لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وہ اپنی کسی دوسری بہن کی بڑی چادر لے کر وہ پہن کر نکلے. تو جواب تو یہی تھا نا کہ ان کے پاس نہیں ہے تو ویسے ہی آ جائیں. کون سا چہرے کا حکم، چہرہ کا پردہ فرض ہے؟ نہیں، چہرے کا پردہ فرض تھا. تبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی بہن کی چادر لے کر آ جائیں. اور پھر احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نقاب پہننے سے اور دستانے پہننے سے منع کیا. اس کا مطلب ہے عورتیں نقاب بھی پہنا کرتی تھیں، دستانے بھی پہنا کرتی تھیں، ہاتھ بھی چھپاتی تھیں، اپنا چہرہ بھی چھپاتی تھیں. اور حدیث میں ہے جب ہمارے سامنے غیر محرم آتا تھا احرام کی حالت میں تو صدرت احدانا ثوبہا علی وجہہا، یہ شاہد کے بنا پر حسن درجے کی حدیث ہے، شواہد کی بنا پر. تو ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ ایک بالشت کپڑا لٹکانے کا حکم دیا ہے. سنن ابو داود میں حسن حدیث ہے. تو ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی تب تو عورتوں کے قدم کھل جائیں گے، جب وہ چلیں گی کپڑا سکڑ کر اوپر جائے گا تو ایڑیاں ننگی ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا پھر ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے، ایک ہاتھ کپڑا لمبا رکھیں تاکہ چلتے وقت ان کی ایڑیاں بھی نہ کھلیں. اس حدیث پر آپ غور کریں. جو اسلام عورت کو اپنے قدم اور ایڑیاں تک غیر محرم سے چھپانے کا حکم دیتا ہے، کیا وہ چہرہ جو زینت کا جسم میں سب سے بڑا مرکز ہے وہ کھولنے کی اجازت دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے ان علماء کا موقف نہایت کمزور ہے، اور جن دلیلوں سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ ساری احتمالات والی ہیں، ان میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے اور کچھ ضعیف روایات ہیں. اس لیے ان کا موقف کمزور ہے. مسلمان عورت کے لیے اپنے چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.